تحریک کشمیر برطانیہ نے یورپ بھر کی طرح مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ کامیاب ورچوئل انٹرنیشنل کشمیر یوتھ کنونشن منعقد کیا، جس میں صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ورچوئل کنونشن کا احوال بتا رہے ہیں ناصر محمود راجہ۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی کی زیر صدارت ہونے والے کنونشن سے صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان اور یورپ بھر سے نوجوان رہنماؤں نے کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ قوموں کے عروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر میں نوجوانوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی۔ مودی سرکار کشمیر میں غیر قانونی طریقوں سے آبادی کے تناسب تبدیل کر کے ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر رہی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ saw a novel form of colonialism, settler colonialism in the Indian occupied territory unleashed by India. Its novelty is that you bring Hindus from all over India and change the population so that you do not have to try to win hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir. And that's what they started last year, but in fact they put it into operation this April by first issuing a fake law which is called domicile certificates, and then starting inducting and importing Hindus from all over India. And in the past 3 months, they have already inducted 1.8 million Hindus from all over India, and they have issued domicile certificates to them. ورچوئل انٹرنیشنل کشمیر یوتھ کانفرنس میں شریک دیگر طلباء و طالبات نے کہا کہ عالمی برادری مودی سرکار کے مقبوضہ کشمیر میں 1 سال سے جاری غیر قانونی کرفیو کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ People in Kashmir fear going to school, they fear going on the streets, and they don't have these basic rights that we live with every single day. Abuses in Indian occupied Kashmir, where do you start from? From the onset of 1947, Kashmir has been subject to unthinkable abuses. Understand that it's not their pain, but it's our pain. Not their suffering, but our suffering. Communicate in Norwegian, which I think is also a very big aspect of communication, to present all of the information, to present the issues in the local languages, so that the local communities can understand much better with the local communities. Involved with Kashmiri groups like Tehreek Kashmir in the UK, who really have been playing a leading role in their successful virtual conferences. There's been a plethora of them taking place. It is affecting, and how this oppression is affecting our fellow brothers and sisters in Islam. And as the youth of today, I feel like we are a lot more socially and politically conscious. Like how they're starting to give youth a voice, because it's a dire situation in Kashmir. Their basic human rights are being exploited. The right to education, the right to freedom of religion. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے برطانیہ میں زیر تعلیم طلباء پر زور دیا کہ آپ مستقبل کے روشن ستارے ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی اور انسانی دہشت گردی دنیا میں اجاگر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے یورپ کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء اور نوجوانوں کا ورچوئل انٹرنیشنل کشمیر یوتھ کنونشن منعقد کیا، جس میں طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ کنونشن کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان تھے۔ تفصیلات برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کامیاب آن لائن کشمیر پارلیمنٹریز کانفرنس کے بعد تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے یورپ کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء اور نوجوانوں کا ورچوئل انٹرنیشنل کشمیر یوتھ کنونشن، جس کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان تھے۔ کنونشن کی صدارت راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے کی۔ سردار مسعود خان اور دیگر شرکا نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریاستی مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ The Indians, despite their oppression, could not crush this movement, this aspiration in the hearts of the people. People in Kashmir fear going to school, they fear going on the streets, and they don't have these basic rights that we live with every single day. Kashmir has been subject to unthinkable abuses. To speak about every single abuse would take a lifetime. Just the mere abolishment of Article 370 and 35A alone demands an international response. It's not their pain, but it's our pain. Not their suffering, but our suffering. Not their loss, but our loss. This oppression is affecting our fellow brothers and sisters in Islam. And as
the youth of today, I feel like we are a lot more socially and politically conscious than the youth of the generations that came before us. It's a dire situation in Kashmir. The basic human rights are being exploited. ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज बुलंद करने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस का सिलसिला बरतानिया भर में शुरू हो चुका है, जिसमें नौजवान भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कोरोना वायरस की वबा के दौरान कामयाब ऑनलाइन कश्मीर पार्लियामेंट्रीज कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक कश्मीर बरतानिया ने यूरोप भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और नौजवानों का एक कामयाब वर्चुअल इंटरनेशनल कश्मीर यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस कन्वेंशन में सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इसकी सदारत राजा फहीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने की। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान और यूरोप भर से नौजवान रहनुमाओं ने कश्मीर में भारतीय मजालिम की भरपूर मजम्मत की। राजा फहीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने कहा, कौमों के अरूज ज़वाल में नौजवानों का अहम किरदार होता है। तहरीक आज़ादी कश्मीर में नौजवानों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं।